بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا ایک مکی سورت ہے اور اندازہ یہ ہے اس کے مضمون سے کہ یہ مکے کے دور متوسط میں نازل شدہ سورت ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تضحیک اور استہزاء اور جھوٹے الزامات اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور ابھی ظلم و تشدد کا وہ دور اس طرح شروع نہیں ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو وہ اس دعوت کے مقابلے میں پیش کر رہے تھے، دعوت توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو اعتراضات وہ اٹھا رہے تھے، ان اعتراضات کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں، اور اکثر و بیشتر تفہیم، تذکیر و استدلال کے انداز میں یہ جوابات موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تم کس تکبر کے اندر مبتلا ہو، جبکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس طرح کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے جس میں تم مبتلا ہو، تو تمہیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے، اور جو دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح قوم سبا کا ذکر کر کے اسے بتایا گیا، اس کے نام پر یہ صورت ہے کہ دیکھو اس کے بعد اللہ نے کتنی نعمتیں کی، اور جب اس نے اس کی نافرمانی کی تو پھر ایسا مٹایا کہ اب اس نام سے کوئی قوم بھی یہاں پر دنیا میں باقی نہیں رہی ہے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ہم اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ الحمدللہ سے کئی صورتوں کا آغاز ہوا ہے، اور اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہر موقع پر یہ بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ حمد کے معنی میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، اور بعض مقام پر کوئی ایک بات مراد ہوتی ہے، بعض مقام پر دوسری، اور بعض مقامات پر دونوں باتیں مراد ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے دونوں اعتبار سے، یعنی حمد کا ذکر یہاں پر ہے کہ تعریف کی بات بھی ہے اور شکر کی بات بھی ہے۔ اسی میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے تو اس میں جتنا جمال و کمال اور حکمت و قدرت اور صناعی و کاریگری جو کچھ نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اپنے شان کریمی کا نتیجہ ہے، اس کی خلاقیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو تخلیق کیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے وہ تعریف کا مستحق ہے، اور اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان جس چیز سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جو چیز بھی اسے حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ لہذا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اسے اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہاں دونوں باتیں جو ہیں اس مقام پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو صرف یہ دنیا کی بات نہیں کی، بلکہ کیا بتایا، آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ یعنی دنیا میں جس طرح سے پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا میں انسان کو جو نعمتیں حاصل ہیں اس کے ذریعے سے حاصل ہیں، تو آخرت میں بھی اللہ ہی کے لیے حمد ہے کہ ساری نعمتیں اسی کی بخشش سے آخرت میں اہل ایمان کو ملیں گی۔ یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آخرت رکھی ہے، یعنی جہاں پر لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے وہاں پر انہیں اس اعتبار سے گویا کامیابی ان کا مقدر بنے گی، انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان بھی کی کہ وہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے جائیں گے۔ سورہ اعراف میں آتی ہے بات، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ شکر ہے اس اللہ کا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت کا یہ راستہ دکھایا، ورنہ ہم خود سے راہ پانے والے نہیں تھے۔ یعنی کامیابی کے راستہ جو مل گیا اور جنت میں داخل کر دیے گئے۔ اسی طرح ایک مقام پر یہ بات کہی کہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں کیا کہیں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن
کہ تعریف ہے، شکر ہے اس اللہ کے لیے اس نے غم کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، کہ تعریف اللہ کے لیے، اس کا حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اس کا وعدہ سچا تھا، یعنی یہ سب کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد، بات دنیا تک نہیں آگے تک جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس مالک کائنات کے ساتھ اگر یہ تعلق انسان کا، بندے کا نہیں بنتا ہے تو گویا پھر وہ اپنے صحیح تعلق کو اس کا ابتدا ہی نہیں کر پاتا۔ یعنی اللہ کی حمد کا تعلق اگر بندے کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کو پہچانتا ہو اور اس کی صنائی اور کاریگری کا معترف بھی ہو اور شکر گزاری کا رویہ بھی اختیار کرے۔ پھر اسی کے ساتھ فرما دیا کہ وہ دانا و باخبر ہے، وہو الحکیم الخبیر، یعنی اس معاملے میں کہ یہ جو سارا کام ہے جو حکمت و دانائی پر مشتمل ہے، تو اس اعتبار سے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سارا کام جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کے بارے میں بھی، اور اس کے اندر جو بھی ہے یعنی ساری مخلوق کے بارے میں اسے اس بات کا علم ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یعنی علم کے بغیر اس کائنات پر کار فرمائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے کہ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ اس پر اپنی حکومت اس کی جاری ہے اور اس کے پوری دیکھ بھال وہ کر رہا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ اور یہ بات آگے والی بات کے لیے ایک دلیل کے طور پر اس مقام پر استعمال ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم و غفور ہے۔ یعنی اس کے علم کا معاملہ، یہ جو علیم و خبیر کی بات تھی پچھلے، حکیم و خبیر کی بات تھی پچھلے آیت کے اندر، تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہے اس کی، یعنی زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے کہ زمین میں جو دانا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے، پھر زمین سے جو نکلتا ہے یعنی جو درخت اس کے نتیجے میں نکلتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، آسمان سے اترنے، آسمان میں چڑھنے یعنی فرشتوں کا اترنا چڑھنا، اعمال کا اوپر کی طرف جانا، یعنی بہت سی چیزیں اس کے اندر سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی ہر چیز جو ہے ہر اس کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ تو پھر اس کائنات میں جن کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی تو انہیں اس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر اس کی سلطنت میں کوئی بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی یا کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے یا یہ دنیا اندھیر نگری ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ اور بات یہ کہ اگر وہ کس پر کوئی گرفت فوری طور پر نہیں کرتا تو کیا بات بتائی، ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے علم کے ساتھ پہلے حکیم الخبیر کی بات کی اور دوسری آیت میں کیا کہا، رحیم الغفور، اور بڑا مہربان مغفرت کرنے والا۔ تو اس کے رحم کا اور اس کی غفاری کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں لیتا کہ جیسے کوئی خطا کرے، جیسے کوئی گناہ کرے اور فوراً جو ہے اس پر گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے۔ اور یقیناً یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو کسی کو نہ چھوڑتا، یعنی کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا اس معاملے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور جب بھی وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں تو پھر ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی سنبھلنے کی مہلت بھی دیتا ہے، اور جب باز آ جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو جو کچھ اگر کرنے دیا جائے مہلت ملتی ہے، اور لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اس کے اندر، رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے دین کے مقابلے پر آ گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، لیکن یہ اس کی رحیمی کا تعلق معاملہ ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے پلٹنے کی اور باز آ جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یعنی اللہ کی جو تعریف بیان کی آغاز میں اور بیان کرنے کے بعد اب پھر منکرین کی بات آ گئی سامنے، یعنی کس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی، ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی، اللہ کا تعارف پیش کیا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ منکرین کیا کہتے ہیں کہ یہ قیامت، اس کا ذکر کرتے ہو، اس کی دھمکی دیتے ہو، یہ قیامت کب آئے گی؟
یعنی اور اس کا یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے. یہاں تو بات یہ قیامت کی ہو رہی ہے، لا تأتین الساعۃ، وہ ساعت کب آئے گی؟ اس ساعت سے مراد قیامت ہے اس مقام پر. ورنہ تو عذاب مانگتے تھے، کہا تھا کیسے سأل سائل بعذاب واقع، یعنی عذاب مانگنے لگتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ بات وہ اس بنیاد پر کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ایسا ہونا نہیں ہے، اور جب یہ ورنہ تو ہو جانا چاہیے تھا. ان کا جو ذہنی ڈھانچہ تھا اور گویا کہیے کہ اس کی جو یعنی قلت کا معاملہ تھا، اس کی جو تنگ نظری کا معاملہ تھا، وہ اتنا تھا کہ وہ سمجھتے تھے ابھی کہا، ابھی ہم نے انکار کیا اور مذاقہ اڑایا اور ہم نے زیادتی کی، اب تو فوراً کام ہو جانا چاہیے. اور بعض اوقات وہ اس طرح سے سوچتے تھے کہ شاید یہ رسول کی بات ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا جا رہا ہے تو رد عمل بھی سب کچھ لے آئے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آ رہی، تو انہیں یہ بتاؤ کہ قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، یعنی غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. یہاں اللہ کی صفت غیب یعنی اس کے علم غیب کو کے ساتھ اس کو بیان کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، وہ تو غیب کا علم رکھتا ہے. تو عالم الغیب، تو اللہ کو یہ بات معلوم ہے. تو اس اعتبار سے کہ اس کے علم میں یہ ہے کہ کس وقت میں یہ قیامت کو آنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں بات بیان کر چکا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے کہ کب وہ اس قیامت کو برپا کرے گا. یہ بات اس کے پاس طے شدہ ہے اور اس کا علم اس کے پاس ہے. اور پھر دوسری بات جو ان کے معاملے میں یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قیامت صرف قیامت کی بات نہیں ہوتی، ختم ہو جائے گا سب کچھ، بلکہ اس کی بات کیا ہے؟ حشر کی بات ہے، یعنی عالم آخرت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ بات اس طرح سے تھی کہ یہ آخرت ہوگی اور اس میں سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے. یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو یہاں پر اس وقت بھی کہا، پھر یہاں پر جو اللہ کے علم کی بات دوبارہ سے سامنے آ گئی کہ کوئی چیز جو ہے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، یعنی ہر اعتبار سے یہ علم کی بات ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے، ان کا مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ جب سارے انسان مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، یعنی بالکل اس طرح سے انسان کا حال ہو جائے گا، تو پھر کیسے اسے دوبارہ جمع کیا جائے گا، کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ذرہ جو کہیں بھی موجود ہے اور کہیں بھی منتشر ہوا ہے، جتنے ذرات منتشر ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں، یعنی ذرہ بھی اس کے علم میں ہے. تو سارے جتنے ذرات ہو گئے ہیں، ذرات ہو کے ظاہر کہیں چلے تو نہیں گئے ہیں، اسی زمین و آسمان کے اندر ہیں، اسی کائنات کے اندر ہے. یعنی آسمان زمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ آسمانوں میں کوئی چیز چھپی ہے ذرہ برابر، نہ زمین میں. جب ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس کا احاطہ اس نے کر رکھا ہے، تو اسے دوبارہ جمع کر دینا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے. تو یہ بات ہے اس اعتبار سے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی اللہ کے علم میں بھی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ کتاب مبین میں بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی سب اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی، یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. یہ پہلی بات ہے. یہ پہلی بات ہے کہ کس لیے قیامت آ رہی ہے، یعنی حشر کا میدان کس لیے ہو رہا ہے، یہ کہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر دنیا میں ستائے گئے، جنہوں نے کام کیا، جو اللہ پر ایمان لائے اور جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، نیک عمل کرتے رہے، تو اب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے. تو یہ ایک تو دلیل پیچھے تھی کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو بتا دیا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، سب جمع کر دے گا. اب اس کا ضرورت کیا ہے، کیوں اس کی یعنی قیامت برپا کی جائے اور حشر کا میدان سجایا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے، یعنی لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، بدلہ دیا جائے. تو دوسری آیت کے بھی ساتھ ملائیں، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. یعنی یہ ہے اس کی بنیاد. اس حشر کے معاملے کی کیا ہے کہ لوگوں کا جو اپنا طرز عمل نیک و بد، افراد جو دنیا میں رہے اور جو کچھ وہ کارگزاری دکھاتے رہے، اور یہ جو حق و باطل کی کشمکش دنیا میں برپا رہی، تو جو حق کے ساتھی تھے انہیں اس کا انعام دیا جائے، اور جو حق کے مقابل تھے، باطل پر لگے ہوئے تھے، انہیں اس کی سزا دی جائے. یعنی جو اس دین کو مٹانے کے در پہ تھے، جو کہ ہم اللہ کی آیات کو اللہ کہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین،
ان کی ساری صحیح کیا تھی؟ سعوا فی آیاتنا معاجزین، عاجز کر دینا چاہتے تھے، یعنی اللہ کے دین کو، اس کو گویا کہیے کہ اس کے مقابلے پر کھڑے تھے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، اس آواز کو نہ نکلنے دیا جائے، اس بات کو پھیلنے نہ دیا جائے، یعنی کیا کچھ نہیں تھا جو کوشش کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دین حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو گوارا اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر شیطانی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو وہ صرف یہ نہیں کہ چھوڑ دیں یعنی ایمان نہ لائیں، بلکہ کیا ہے وہ حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین۔ اب ویسے تو بات یہی ہے کہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو انکار کر دیتے ہیں، صرف انکار کر دینے والوں کا معاملہ ظاہر ہے اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ مد مقابل آ جاتے ہیں اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف محاذ بنا لیتے ہیں، مورچہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جو بات ہمارے سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اولیت کس کو دی، سبقت کس کو رکھی گئی، کس کے لیے رکھی گئی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی سزا سے زیادہ انعام کا معاملہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہی سب کچھ کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور حق کے علم بردار بن کر کھڑے رہے، تو ان کے لیے اللہ ان کو ان کا بدلہ دے، ان کی جزا دے، اس اعتبار سے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا تو ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں اس مقام پر ان کے لیے رکھتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے۔ یعنی مغفرت کب ہوتی ہے؟ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، یعنی اس معاملے میں یہ بات کہ اس مقام بلند کی طرف پیش قدمی کرتے چلے جانا، لیکن اس راستے کے اندر کوتاہیاں سرزد ہو سکتی ہیں، سامنے آ سکتی ہیں، ممکن ہے، لیکن اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ بحیثیت مجموعی جب لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو پھر وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو چھوٹے موٹے گناہوں سے سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور رزق کریم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جنت کے اندر وہ رزق کریم جو ہے یعنی عزت کا رزق جو ہے وہاں پر انہیں جو ہے حاصل ہو جائے گا، کرم کی بات ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بات بتا دی، اور ان کے لیے کیا بات بتا دی کہ بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، عذاب من رجز علیم۔ رجز کی بات بھی ہے یعنی ایسی گندگی جس سے طبیعت میں کرائیت اور اس طرح، تو کیا کہیے کہ عذاب بھی اور بڑا شدید قسم کا بدترین عذاب جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دردناک عذاب ہے، رجز علیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے نبی، علم رکھنے والے لوگ خوب جانتے ہیں، علم رکھنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور اللہ عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ بات جو یہاں پر یہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں وہ کہیے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی منزلت قدر جو ہے ان کی یہ سامنے رکھی ہے کہ جن کے پاس علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ علم کون سا ہے؟ یہی کتاب الہی کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے بارے میں بھی وہ جب یہ کلام ان کے سامنے آیا ہے تو یہ بات ان کے دل پر اثر کرتی ہے اور یہ ان کے اندر تک اتر جاتی ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور وہاں تک وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ یہ جو کیا ہے یہ سراسر حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ یعنی صراط مستقیم کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف کا راستہ کا مطلب کیا ہے؟ صراط العزیز الحمید، یعنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ راستہ جو اللہ کی رضا کا اور اس کی جنت کا راستہ ہے، یعنی جو راستہ اللہ تعالیٰ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے جو آپ کے مخالفین ہیں، مشرکین ہیں، یہ کتنا ہی زور لگا لیں، جس کو اللہ نے علم دیا، سمجھ دی ہے، وہ جو ہے اس کے قریب آئے گا، وہ اس کو سمجھے گا، وہ اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو کچھ پروپیگنڈا ہے، تو جو جہلا ہیں، جہالت پر ہی اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، وہ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں علم ہے وہ لوگ اس بات کو قبول کریں گے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، منکرین یعنی جو اس بات کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، حشر کے منکر ہیں، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ
کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے؟ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ یہ ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ منکرین جو ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، جو حشر و نشر کے منکر ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس اعتبار سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے نزدیک یہ بات آغاز سے چلی آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خبر کی بات کی، علم کی بات کی ساری، اور ذرے ہر چیز کے اللہ کے علم ہونے کی بات کی، تو اسی بنیاد پر اب ان کی بات آ گئی سامنے کہ کیا کہتے ہیں؟ جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت میں ہم کیسے یہ جو ہے دوبارہ نئے سرے سے پیدا کر دیے جائیں گے؟ تو یہ جواب تو پیچھے بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کے علم ہے، بھاری نہیں ہے۔ یہاں پر وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے یا واقعی اس کو کوئی جنون معاذ اللہ لاحق ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یعنی یہ بات قبول کرنے کی نہیں ہے۔ اب یہ دو باتیں جو انہوں نے ایک ساتھ رکھی ہیں، یہ نہیں کہا براہ راست کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے تھی اور لوگ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے آدمی نہیں ہے، یہ جھوٹے آدمی نہیں ہے، یہ تو زندگی بھر سچ بولتے رہے ہیں، ہر معاملے میں آج بھی سچے ہیں، سچائی کا تجربہ لوگوں کو جو ہے حاصل ہے۔ تو اس اعتبار سے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ایسی باتیں یعنی انہونی باتیں ان کے نزدیک۔ تو یہ انداز تھا ان کا اس بات پر تنقید کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ یعنی مسئلہ رسول کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے، ضلال البعید، یہ جو ہے جس کے اندر یہ گم ہو گئے ہیں، یہ اس اعتبار سے یہ مسئلہ ان کا ہے، یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو ان کا اس اعتبار سے ہے۔ تو وہ بات پیچھے آیت کا ایک حصہ پیچھے رہتا تھا، افترى علی اللہ کذبا ام به جنہ، تو یہ کہتے ہیں نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، یہ اس آیت کا حصہ ہے۔ پھر کہا بل الذین لا یؤمنون، ابھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہاں سے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر جو ہے یہ جو آخرت کے منکر ہیں، یہ فی العذاب والضلال البعید، یہ اس عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور یہی جو ہے ضلال البعید، گمراہی میں بہت دور نکل جانا، یعنی بری طرح سے بہکے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ فرمایا کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ یہ جو ان کے اعتراض کی بات تھی یا اس پر انہیں تعجب ہو رہا تھا کہ دوبارہ کیسے کیا جائے گا، تو یہ اللہ کی قدرت کہ دیکھو اللہ جس نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے یا تمہیں پیدا کرنا، یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی بطور دلیل کے۔ تو بتایا دیکھو تمہارے سامنے یہ آسمان اور زمین جس طرح سے ہیں کہ آسمان و زمین کو نہیں دیکھا، یہ آسمان آگے پیچھے سے تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، تم اس سے نکل کے اس کائنات میں سے نکل کے کہیں جا نہیں سکتے۔ یہی زمین جس پر انسان موجود ہے اور جو گویا اس کے لیے گہوارے کی شکل رکھتی ہے، یعنی اس کے اوپر وہ اپنا گھر بناتا ہے، رہتا اور بستا ہے، تو اگر اللہ چاہے تو اسی کے اندر دھسا دے، کیا دیر لگتی ہے؟ یعنی کیا زلزلے نہیں آتے؟ کیا زمین میں لوگ دھسائے نہیں گئے؟ یعنی سب کچھ ہو سکتا ہے، یہی چیزیں تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں، یہی کہ اللہ آسمان کے کچھ ٹکڑے تم پر گرا دے، یہی جو کچھ آج تمہارے لیے گویا کہیے کہ اس طرح سے ایک چھتری بن کر کھڑا ہوا ہے اور گویا تم اس کے اندر رہتے ہو، تو اگر اسی کو اللہ تعالیٰ عذاب کا ذریعہ بنانا چاہے تو یہ بھی ممکن ہے، کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو جب اس کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو یہی چیزیں تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ فرما دیا کہ اس میں کی نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو نشانی کی بات اس اعتبار سے اس میں کہی جا رہی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں یعنی اگر تم اس کائنات کو دیکھو تو یہ کائنات خود تمہیں بتاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ بنی ہوئی ہے اس کا کوئی بنانے والا نشانی ہے. پھر اسی اعتبار سے یہ ہے کہ حکمت اس کے اندر نظر آتی ہے، اسی اعتبار سے نشانی ہے. تو غرض یہ کہ یہی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جس میں لوگوں کے ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ مکمل بدلہ دیا جائے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کو پورا بدلہ یعنی نہ ظالم کو اور نہ ہی مظلوم کو، نہ نیک کو نہ بد کو پوری طرح سے اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہے. تو ایک وقت ایسا ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے اس کا غور کرو تو اس میں تمہارے لیے دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا. اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا. تو اس اعتبار سے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو نوازشیں کی، جو انعامات انہیں دیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں انہیں حاصل تھیں، تو اس اعتبار سے غور کرو. خود داؤد علیہ السلام کا اپنا ذاتی معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ قبیلہ یہودا کے ایک عام فرد تھے، ایک عام نوجوان تھے. لیکن جو ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے دوسرے پارے کے آخری یعنی 32ویں رکوع کے اندر وہ مضمون تھا، جس میں 33ویں رکوع کے اندر آغاز ہوا تھا اس کا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لے کر چلے اور پھر اس کے بعد پھر وہاں پر جو ہے جالوت کو انہوں نے قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے. تو اس اعتبار سے جب یہ وہاں اس مقابلے کے اندر اس طرح سامنے آئے کہ انہوں نے اس بڑے اس کو پہلوان کو وہاں پر جو ہے پچھاڑ دیا اور قتل کر دیا، تو یہ گویا کہیے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ممتاز حیثیت ان کو حاصل ہو گئی. تو جب انہیں یہ حاصل ہو گئی تو پھر اس وقت سے گویا کہیے کہ پھر ان کا عروج لوگوں کے سامنے آ گئی، ان کا عروج شروع ہوا ہے. تو پھر ایک جب یہ طالوت کا ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد پھر انہیں جو ہے ایک مقام کا ایک حصے کا جو ہے فرمانروا بنایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بنی اسرائیل نے انہیں پورے ملک کا بادشاہ جو ہے منتخب کر لیا. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہیں آگے بڑھنے کا یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ملا انہیں. اور پھر انہی کی قیادت میں پھر یہ کام اتنا آگے بڑھا اور اتنی عظیم سلطنت جو ہے وہ بنی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس اعتبار سے ان کے ذریعے سے. اور اس میں جو کچھ ان کی کارکردگی ہے، ظاہر سی بات اللہ کے نبی ہیں تو ان کی علم، حکمت، عدل، انصاف اور جو بندگی حق اور خدا ترسی، یہ سب چیزیں اس نے مل کر جو ہے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت جو ہے ایسی جو ہے ان کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہر پہلو اور ہر حوالے سے اس کے اندر رہنمائی موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے یہاں سے بڑا فضل عطا. فضل کی بات یہی اسی اعتبار سے کہ ایک طرف یہ دیا، دوسری طرف وہ صلاحیتیں بھی دی، وہ علم بھی دیا، وہ حکمت بھی دی جو ان کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انہیں دی. اس مقام پر دو معجزے جو ہیں ان کے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک تو بات یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑوں سے کہ ان کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم نے پرندوں کو دیا، اور پھر لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا. یعنی دو باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اچھا، یہی مضمون جو ہے سورہ انبیاء میں بھی پیچھے گزر چکا ہے، اور آگے سورہ صاد کے اندر پھر آنے والا ہے، وہاں پر بھی دوبارہ آئے گا. تو یہ گویا تین مقامات تمہارے سامنے ابھی آتے ہیں یہ کہ وہاں پر بھی یہ ذکر ہوا، اس میں پہاڑوں کا ہم آہنگی کرنا، پرندوں کا جو ہے ان کے لیے مسخر کرنا اس اعتبار سے کہ وہ ان کی تسبیح کے اندر شریک ہو جائیں، یہ بات، اور پھر یہ لوہے کو ان کے لیے نرم کرنے کی بات جو ہے. تو اس کی بات وہاں پر اس مقام پر آپ کے سامنے تفصیل سے آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انہیں اس طرح کی خوش آوازی بھی دی تھی، اور پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنا. یہ اس میں بھی یہاں بھی یہ بات ہے کہ یا جبال اوبی معه والطیر، کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ان کے ساتھ دو، ان کے ساتھ، یعنی جب یہ تسبیح کریں ان کو. اور اس مقام پر جو سورہ انبیاء میں ہے وہاں پر یہ بات آئی ہے کہ ان کے لیے تسخیر نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ تسخیر کر دیں. ان کے ساتھ جب یہ تسبیح کریں تو وہ بھی کریں. اس اعتبار سے تو ایسی خوش آوازی اتنے اس طرح کا سما بن جاتا تھا کہ پرندے رک گئے، اور گویا کہیے کہ پہاڑ جبل جو ہے گونج اٹھے اس بات سے، اور ایک ایسا ماحول بن گیا. تو اس بات کو جو ہے اس طرح سے وہاں بیان کیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت عطا کی تھی. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی بات بھی اسی مقام پر اس حوالے سے سامنے آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ سنتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ انہیں داؤد علیہ السلام کو جو خوش آوازی دی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہیں بھی
دیا گیا، بڑے خوش آواز تھے. تو اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انہیں حاصل تھی کہ ایک ماحول بنتا ہے، کیفیت تاری ہو جاتی. اور انسان تو انسان، پہاڑ اور پرندے جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہے شریک ان کے ساتھ اس طرح ہوتے. اور پھر جو کہا کہ اس کو نرم کر دیا ہے، تو اس مقام پر بھی اس کی تفصیل سامنے تھی کہ یہ لوہے کا استعمال جو ہے، یہ لوہے کا استعمال اور اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، اور خاص طور پر جنگی ضروریات کے لیے اس کا استعمال کرنا، ہتھیار بننا، ہے سب کچھ ہونا، یہ عام نہیں تھا اس زمانے میں. یعنی جن کے پاس یہ علم تھا انہوں نے اس کو اتنا محدود کر رکھا تھا اور اس کے اوپر حاوی تھے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرتے تھے. ان کے ذریعے سے، داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کو عام کر دیا. اور یہ کام جو ہے یہ علم انہیں عطا ہوا، اور پھر بڑے پیمانے پر جو ہے اس کی تیاری، یعنی اس کے ذریعے سے چیزوں کا بنانا، یعنی زندگی کا آسان ہو جانا. اور ساتھ ساتھ یہاں پر گویا کہیے کہ اسے فوجی استعمال کی بات آ گئی کہ زرہ بنانے کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا اور بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ کام کیا جائے. تو اس کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ بڑے پیمانے پر یہ کام شروع ہو گیا. تو ان کے جو آثار قدیمہ سے جو چیزیں ملتی ہیں اسے بڑی بڑی بھٹیوں کا پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ کام کیا جاتا ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے جو اس مقام پر سامنے آ چکی تھی. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہ بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ بات جو اس مقام پر گئی ہے کہ یہ ہم نے کچھ تمہیں دیا. اب اس کے بعد کیا کہا؟ مقدر فی السبت کے بعد وَعْمَلُوا صَالِحًا، عمل کرو صالح. یعنی نعمتوں کو پانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ عمل صالح کرنا چاہیے. یعنی شکر کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ یہی بات آگے آئے گی بھی، شکر کے حوالے سے بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی بات کریں گے. یہاں کیا کہا؟ یہ نعمتیں دی. اب اس کا نتیجہ آدمی کے بعد میں کیا کہا؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرو. اس معاملے میں کہ اب یہ آل داؤد کی بات ہے، پوری ان کی بھی، ان کے ساتھ آل داؤد علیہ السلام خود ان کے آل کے لیے بھی نیک عمل کرو. انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یہ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ بھی سورہ انبیاء میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور پھر یہاں پر، اور پھر اس کے بعد پھر سورہ نمل کا بھی میں کچھ حصہ اس کا آیا، اور پھر سورہ سعد کے اندر بھی آئے گا. تو یہ بات جو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے، بتا دی ہے کہ یہ جو ان کے لیے بھی جو نعمتیں، ایک تو عام نعمتیں ہوتی ہیں جو عام طور پر لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن ایسی نعمتیں جو مخصوص طور پر انہی کو حاصل تھیں، مخصوص طور پر انہی کو حاصل تھیں. جیسے کہ ہوا کو ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا، صبح کے وقت چلنا 1 مہینے کی رات تک، اور شام کے وقت چلنا 1 مہینے کی رات تک. یہ مضمون اس میں سورہ انبیاء میں پیچھے گزرا ہے. تو وہ اس کی بات کیا تھی کہ انہوں نے جو بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا، بڑے بڑے بحری بیڑے بنائے تھے، اور اس وقت جو سارا سسٹم تھا وہ کیا تھا؟ یعنی باد موافق ہے تو یعنی سفر بہترین طریقے سے طے ہوتا ہے، اور باد مخالف ہو جائے تو سارا کام دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. تو باد موافق یعنی اس اعتبار سے کہ 1 مہینے، یعنی اتنا فاصلہ طے ہو جائے، اس ہوا کے ذریعے اس طرح کی ہے کہ 1 مہینے کا فاصلہ طے ہو جائے، ایک صبح ایک ٹائم میں، اور پھر دوسرے ٹائم میں دوسرے 1 مہینے، یعنی جتنا فاصلہ ایک تیز رفتار طے کر سکتا ہے یعنی سوار، اتنا راستہ طے کرنے کی بات ہے. تو ایک بات تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ بات اللہ نے انہیں جو ہے یہ نعمت دی کہ ان کے لیے چیزوں کو آسان کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ اللہ موافق کر دیتے ہیں چیزوں کو، جب کوئی راستے پہ چلتا ہے اور جب اللہ اس پر احسان کرتے ہیں تو پھر کیا چیزیں اس کے موافق بنتی جاتی ہیں، سب چیزیں اس کا ساتھ دینے لگتی ہیں. کائنات کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، صاحب اس کے حوالے یعنی اس کے ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. یہ کیفیت بیان کی ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور کوئی قدرت انہیں دے دی ہو، جیسے بعض مفسرین نے اس کو بیان بھی کیا ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن عام طور پر یہ بات کہ ہاں ان کے لیے سے اللہ نے اس طرح سے. تو یہ خصوصی انعامات کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے کیسے بندے ہیں کہ اتنی نعمتوں کو پا کر بھی اللہ کے فرما بردار رہے، نافرمان نہیں بنے، ناشکرے نہیں بنے.
تو اسی میں پھر اور آگے جو بات یہاں پر اضافی بات آ رہی ہے، اچھا یہ چشمے کو بہا دینے کی، ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. پیچھے ابھی جو بات ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. تو اس اعتبار سے یہ جو گویا کہیے کہ وہاں پر یہ نعمت کی بات آئی، یہاں پر اس نعمت کی بات آئی. تو اب اس اعتبار سے یعنی دوسری چیز، تو اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا کہ چشمہ بہا دیا، یعنی پگھلا ہوا تانبا نکل رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ پھر تعبیر کرنی پڑتی ہے آگے جا کر اس کے لیے پھر کیا پھر وہ بعد میں جو ہے وہ جو ہے یعنی ویسا ٹھوس بن جاتا تھا، یعنی اس سے چیزیں بنتی تھی اسی وقت ہے کہ جب وہ ٹھوس ہو. پگھلا ہوا تانبا کیا کام کرے گا؟ پہلے تو پگھلایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ چیزیں بنائی جائیں، تو پھر وہ واپس اپنی اصل پر آ جاتا ہے، یعنی بھٹیوں کے اندر پگھلایا جاتا ہے اس اعتبار سے. تو ایک بات تو بہرحال یہ کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جیسے کہا تو اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ان کے گویا کہیے کہ سلطنت میں ہوتا تھا، ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ گویا وہاں تانبے کے چشمے بہہ رہے ہوں، یعنی اس انداز سے اتنا بڑا سطح اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے. گویا کہیے کہ ہر طرف یہ چیزیں میسر ہیں، اس طرح سے آسان ہو گئی ہے. تو یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اللہ نے انہیں اس پر قدرت دے دی تھی، اس پر جو ہے اس کے استعمال پر قدرت دے دی تھی اور وہ ان کے لیے اس طرح سے مفید بن گیا تھا. تو یہ بات اسے بیان کی ہے. اور تیسری چیز جو اس کے اندر یہاں پر آئی ہے جسے انبیاء سورہ انبیاء میں اور نبل میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں کہا ہے کہ ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. تو اس مقام پر یہ بات ہو چکی ہے کہ جو لوگ قرآن کی بات پر یعنی اس طرح سے اعتماد نہیں کرتے اور اپنا آج کل کے حالات اور لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کی کوئی اور توضیح کرنے لگتے ہیں، جن سے مراد دیہاتی انسان فلاں اور یہ. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتائی ہے اور اس کے بعد اور آگے آئے گی سامنے تو وہاں اور اس کے وضاحت ہو جائے گی جس میں پتہ چلے گی کہ اس سے مراد واقعتاً وہی جن ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنوں کے حوالے سے کیا ہے کہ جن ایک مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے ہمیں بتائی ہے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ان کے تابع کر دیے تھے. اب یہاں پر یہ بات بھی سامنے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل اور اللہ تعالیٰ کی اپنی عطا تھی کہ اللہ نے ان کے تابع کر دیے. اور پھر کیا کہا کہ جو اس کے اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. تو بات آ رہی کیا؟ من یعمل بین یدیہ باذن ربی، یعنی رب کا حکم تھا کہ وہ اس نے ان کے تابع کر دیے. تو رب اب اگر ان کے اتباع نہ کرے، ان کی بات نہ مانے، اطاعت نہ کرے تو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو پھر اللہ ہی کی طرف سے جو ہے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا. اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عمل ایسا تھا، کوئی وظیفہ ایسا تھا، کوئی چیز ایسی تھی کہ اس کے ذریعے جنوں کو قابو میں کر کے اپنے کام میں لگا دیا تھا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی تلاش میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. بات یہی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا انعام تھا. جیسے ہوا کی بات ہے، یہ اب اللہ نے ان کے تابع کر دیے، بات آ رہی نہیں ہے اس حوالے سے اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے، اسی طرح سے ان کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. تو اس کو اسی طرح سے رکھنے کی بات ہے. بات آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں کرتے ہیں کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر خصوصی انعامات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا کیا نعمتیں دیں اور پھر ان کا رویہ کیا رہا. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.